بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اکثر نمازیوں کو دیکھا ہوگا کہ جیسے وہ نماز کو شروع کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرتے ہیں، یا کچھ نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے نیفے کو فولڈ کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اپنے پائنچے کو فولڈ کرنا، پینٹ کے پائنچے کو فولڈ کرنا یا شلوار کے پائنچے کو فولڈ کرنا، یہ نیفے سے اس کو فولڈ کرنا، اس صورت میں اگر وہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی یعنی واجب الاعادہ ہے۔ اب اس کو دوبارہ نماز کو دہرانا یہ واجب ہے۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر دوران نماز اگر پاؤں کے ٹخنے چھپے رہے تو نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر پاؤں کے ٹخنے چھپے رہے تو اس صورت میں اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کراہت تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال گناہ نہیں ہے، اور نہ اس صورت میں نماز کو لوٹانا ہی واجب ہے۔ اگر مثال کے طور پر کسی کے پائنچے بہت زیادہ نیچے ہے، کسی کی شلوار لمبی ہے یا کسی کی پیٹ لمبی ہے کہ ٹخنے بھی اس سے چھپ جائیں، اب اگر وہ اس کو موڑتا ہے تو موڑنے کی صورت میں کراہت تحریمی لازم آئے گی، یعنی نماز کو لوٹانا یہ واجب ہو جائے گا اس کے لیے۔ اور کراہت تحریمی یہ بڑا حکم ہے، اور اگر وہ فولڈ نہیں کرتا تو ٹخنے چھپ جائیں گے تو اس صورت میں کراہت تنزیہی لازم آ جائے گی، یعنی ناپسندیدہ ہے، اس صورت میں اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اب یہ دو حکم جمع ہو گئے، ایک بڑا حکم ہے ایک چھوٹا حکم ہے۔ اب یوں کہہ لیں کہ دو ضرر جمع ہو گئے۔ اب اصول یہ ہے کہ جب ایسے ضرر جمع ہو جائے، جب دو ضرر جمع ہو جائے تو کم والے ضرر کو اختیار کیا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب اس والے مسئلے میں آپ دیکھ لیجئے، جب دو ضرر جمع ہو گئے تو ہم کم والے ضرر کو اختیار کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کر لیں گے، اور اس صورت میں زیادہ سے زیادہ نماز کے اندر کراہت آئے گی، تحریمی تنزیہی ہوگی کہ ناپسندیدہ عمل ہے، بہرحال بندے کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو اس مسئلے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔